اماں، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے اپنی گود میں کھلایا، آج میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارش کئی سال بعد پاکستان آیا، مگر اپنی ماں کی بات سن کر وہ حیرت سے بولا تھا، جس پر اس کی والدہ نے تحمل بھرے لہجے میں کہا، ارش، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے اور تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اماں، میں اس لڑکی سے کیسے نکاح کر لوں؟ مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ کم سے کم میری اور اس کی عمر کا تو خیال کریں۔ وہ کہاں 18 سال کی اور کہاں میں 28 سال کا۔ یہ رشتہ کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا۔ اس سے پہلے کہ ارش کی والدہ کچھ کہتی، اچانک ایک معصوم سی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی، ارش لالا، اب کب آئے؟ آواز سن کر ارش پلٹا تو مہرو سامنے کھڑی تھی۔ ارش کے چہرے کی جانب دیکھتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر پرجوش انداز میں بولی تھی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا؟ اب آپ میرے ساتھ کھیلیں گے اور ہمیں بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے اپنے ساتھ باہر گھمانے بھی لے کر جائیں گے۔ ارش مہرو کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت میں مبتلا تھا۔ کچھ سال پہلے مہرو بالکل ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، ہر وقت مٹی میں لت پت، دو پونیاں کی شرارتی کرتے پھرتی۔ مگر اب مہرو پہلے والی مہرو سے بہت الگ تھی۔ وہ خوبصورت اور حسین لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا سراپا دلکش تھا، لمبے سیاہ آبشار جیسے ریشمی بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ایک پل کو تو ارش اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ اچانک ہی ارش کی والدہ کی آواز گونجی، نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے ارش؟ مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتا دو تو میں تمہارا نکاح مہرو سے نہیں کرواؤں گی۔ مہرو اپنا نام سن کر ارش کی والدہ کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ ارش نے اسے نظریں چرا لی تھی۔ اماں، وہ چھوٹی ہے، بس ایک یہی وجہ ہے نکاح نہ کرنے کی۔ ارش نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کی والدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں 14 سال کی تھی جب تمہارے باپ سے میرا نکاح ہوا تھا، اور 18 سال کسی بچے کی عمر نہیں ہوتی۔ تیار ہے نا؟ جمعے والے دن تم دونوں کا نکاح ہے۔ یہ کہہ کر اس کی والدہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مہرو بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی تھی، اور ارش کی نظروں کے سامنے صرف مہرو کا حسین و جمیل سراپا چھایا ہوا تھا۔ نکاح کا ماحول بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ کمرے میں نرم سنہری روشنی پھیل رہی تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اور دیواروں پر لگے سفید اور گلابی پھول ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ ہر طرف دھیمی دھیمی سرگوشیاں، ہلکی سی مسکراہٹیں اور خوشیوں بھرا شور تھا۔ مہرو سرخ جوڑ میں ملبوس تھوڑی سی شرمندہ سے اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی سجی ہوئی تھی، ماتھے پر جھومر اور ناک میں چھوٹا سا نازک نتھ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنے بچپن کے ارش لالا کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ نکاح خواہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی اپنا نام بتائیں۔ مہرو نے جھکی نظروں کے ساتھ دھیمی آواز میں جواب دیا، مہرو بنت جمیل۔ آپ کو ارش بنت کفیل سے نکاح قبول ہے؟ حق مہر 15 لاکھ روپے اور 1 تولہ سونا مقرر کیا گیا ہے۔ مہرو کے ہاتھ ہلکے سے کام گئے تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے آپس میں پھنسا لیا۔ کمرے میں موجود سب عورتیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مہرو نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بہت دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا، آپ کو ارش بن کفیل سے نکاح قبول ہے؟ مہرو نے اس بار ذرا واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہونے پر اس کے گال سرخ ہو گئے تھے اور اس نے نظریں مزید جھکا لی تھیں۔ قبول ہے۔ ادھر مردوں والے حصے میں ارش آف شیروانی میں ملبوس خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ نکاح خواہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا نام؟ ارش بن کفیل۔ آپ کو مہرو بنت جمیل سے نکاح قبول ہے؟ ارش نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی۔ اسے وہی چھوٹی سی مہرو یاد آ رہی تھی جو ہر وقت اس کے پیچھے گھوما کرتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور ضد کیا کرتی تھی کہ وہ اسے باہر لے جائے، مگر آج وہی مہرو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ارش نے گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہونے پر اس نے نسبتاً مضبوط اور لہجے میں جواب دیا تھا، قبول ہے، اور تیسری بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، قبول ہے۔ نکاح خواہ نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ آگے کر دیا۔ سب سے پہلے مہرو نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کی، پھر ارش نے خاموشی سے اپنا نام لکھا۔ اسی لمحے کمرے میں موجود عورتوں نے خوشی سے زور زور سے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ مبارک ہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ پھولوں کی پتیاں ان دونوں پر برسائی جا رہی تھیں،
جبکہ بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عرش کو مہرو کے کمرے میں بھیجا گیا۔ مہرو بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ عرش آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر عرش نے دھیمی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں وہی عرش لالا ہوں۔ مہرو نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عرش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب تم مجھے عرش لالا نہیں، شوہر کہہ سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی مہرو کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے، جبکہ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سفید اور سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ کھڑکی کے قریب لگے پردے ہلکے سے ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ مہرو بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ عرش بن کفیل آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ مہرو نے گھبرا کر نظریں مزید جھکا لیں۔ عرش چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں بیٹھی مہرو آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مہرو نے ہلکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں ڈر نہیں رہی۔ عرش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، پھر یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے مہرو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لے لیا۔ مہرو کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا۔ عرش نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو غور سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں یہ سرخ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مہرو کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر عرش نے آہستہ سے اس کے چہرے کے سامنے آئی ہوئی لٹ کان کے پیچھے کی۔ تم واقعی بہت بدل گئی ہو مہرو۔ مہرو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ عرش کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں، لیکن ایک چیز آج بھی ویسی ہی ہے۔ کیا؟ مہرو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہارا مجھے دیکھ کر گھبرا جانا۔ مہرو بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی سن کر عرش بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے مہرو کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ مہرو نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جبکہ کمرے میں بھری خاموشی اب بھی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد عرش بن کفیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑکی قریب لے گیا۔ باہر رات کافی حسین تھی، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یاد ہے؟ عرش نے دھیمی آواز میں کہا، تم بچپن میں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ مہرو ہلکا سے مسکرائی۔ اور آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے تھے کیونکہ تم بہت تنگ کرتی تھی۔ اب بھی کرتی ہوں۔ عرش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر جھکایا۔ اب تو تمہیں کچھ بھی کہنے کا دل نہیں کرتا۔ مہرو کی سانسیں ایک لمحے کو اٹک گئی تھیں۔ عرش نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے لگتا تھا تم ہمیشہ وہی چھوٹی سی شرارتی بچی رہو گی، مگر آج تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے وقت بہت آگے نکل آیا ہے۔ مہرو نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو میرا یہ نکاح برا لگا؟ یہ سنتے ہی عرش چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ شروع میں لگا تھا کیونکہ تم میرے لیے ہمیشہ بچی تھی، مگر اب، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب شاید میں خود کو تم سے دور رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہرو کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسی لمحے عرش نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ مہرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے۔ مہرو نے باکس کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا نازک بریسلیٹ رکھا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے دبئی سے لایا تھا، تب بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ مہرو کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی تھی۔ عرش نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنایا۔ اب یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، بالکل میری طرح۔ مہرو نے بے اختیار مسکرا کر پہلی بار خود سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، جبکہ عرش نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب مہرو نیچے ناشتے کے لیے آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ عرش بن کفیل پہلے ہی ٹیبل پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہرو پر پڑی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مہرو فوراً نظریں جھکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ عرش! لڑکی خوشی سے بولتی ہوئی سیدھا عرش کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان آ گئے ہو۔ مہرو نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ عرش نے سکون سے جواب دیا، بس اچانک آنا ہوا، اور اچانک شادی بھی کر لی۔ لڑکی نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہرو کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری بیوی؟ لڑکی مہرو کے قریب آئی۔ ہائے، میں ماہم ہوں، عرش کی بہت پرانی دوست؟ مہرو کے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا تھا۔ ماہم پورے ناشتے کے دوران بار بار عرش سے باتیں کرتی رہی، کبھی اس کے ساتھ پرانی باتیں شیئر کرتی، کبھی ہنستی
اور سب سے زیادہ مہرو کو یہ بات بری لگ رہی تھی کہ عرش بھی اسے منع نہیں کر رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی مہرو خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا۔ دوست، وہ اس سے بڑبڑائی، بہت پرانی دوست۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عرش اندر آیا۔ تم یہاں آ گئی؟ مہرو نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جی، کیوں میں نیچے رہتی تاکہ آپ دونوں آرام سے اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے؟ عرش ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، کیا مطلب؟ مطلب تم جل رہی ہو؟ مہرو فوراً تیز لہجے میں بولی۔ میں کیوں جلوں گی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرش اس کے قریب آیا۔ سچ؟ جی۔ پھر یہ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ مہرو نے فوراً نظریں چرا لیں۔ کیونکہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ عرش نے ہلکا سا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ صرف دوست ہے؟ مہرو نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر اسے اتنا آپ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عرش اب بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ مہرو، تم واقعی جل رہی ہو۔ مہرو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر جل رہی ہوں تو؟ یہ سنتے ہی عرش کے چہرے پر عجیب سی نرمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے مہرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ مہرو کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئی تھیں۔ عرش نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اس کا مطلب ہے تو میری پرواہ ہے۔ مہرو نے نظریں جھکا لی تھیں، جبکہ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عرش نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ مہرو نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مجھے غصہ نہیں آیا۔ اچھا؟ عرش ہلکا سا مسکرایا۔ تو پھر آنکھوں میں یہ سب کیا ہے؟ مہرو نے فوراً نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ عرش نے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے کے سامنے آئی ہوئی لٹ کان کے پیچھے کی۔ تمہیں پتہ ہے جب تم غصہ ہوتی ہو تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ مہرو نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے حق ہے۔ مہرو کے گال فوراً سرخ ہو گئے تھے۔ عرش نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اپنی انگلیوں میں پکڑی۔ ویسے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ مجھے تمہارا میرے لیے جلنا اچھا لگا۔ مہرو نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نہیں جل رہی تھی۔ عرش ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں جل رہی تھی۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا مہرو۔ کیا؟ میرے قریب آنے کا حق صرف تمہیں ہے۔ مہرو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ عرش کے دل عجیب سا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے اور قریب آیا۔ مہرو کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ عرش نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اب خوش؟ مہرو نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ عرش نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اگلے چند دنوں تک ماہم کا گھر آنا جانا بھر گیا تھا۔ وہ کبھی عرش کے لیے اس کی پسندیدہ کافی لے آتی، کبھی اس کے ساتھ لان میں بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھنے لگتی، اور ہر بار مہرو خاموشی سے دور کھڑی سب دیکھتی رہتی۔ ایک دن دوپہر کو مہرو کچن سے پانی لینے آئی تو اس نے دیکھا کہ ماہم صوفے پر عرش کے بالکل قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یاد ہے عرش، یونیورسٹی میں سب ہمیں کپل سمجھتے تھے، ماہم ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ عرش بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ یہ سن کر مہرو کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے پانی کا گلاس رکھا اور واپس اوپر چلی گئی۔ شام تک اس نے عرش سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ رات کو جب عرش بن کفیل کمرے میں آیا تو مہرو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اب کیا ہوا؟ مہرو نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ کچھ نہیں۔ عرش اس کے قریب آیا۔ پھر یہ خاموشی کیوں ہے؟ مہرو نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو بہت مزہ آتا ہے نا ماہم کے ساتھ؟ عرش ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر شروع ہو گئی؟ میں شروع نہیں ہوئی، مہرو فوراً بولی۔ وہ ہر وقت آپ کے آس پاس کیوں رہتی ہے؟ کبھی کافی، کبھی تصویریں، کبھی ہنسی مذاق، جیسے میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ عرش نے اس کے غصے بھرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تمہیں برا لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے، مہرو بے اختیار بول گئی، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے قریب رہتی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر عرش آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو میں ایک بات بتاؤں؟ مہرو نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ہم جتنی بھی قریب آ جائے، میرے دل کے قریب صرف تم ہو۔ مہرو کی آنکھیں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ عرش نے اس کے ماتھے سے بکھری لٹیں ہٹائیں۔ اور اگر تمہیں اس کا میرے قریب آنا پسند نہیں تو وہ میرے قریب نہیں آئے گی۔ سچ؟ مہرو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عرش ہلکا سا مسکرایا۔ تم میری بیوی ہو مہرو، تمہاری ناراضگی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ شام کا وقت تھا، گھر کے باقی لوگ کسی رشتے دار کے ہاں گئے ہوئے تھے، جبکہ عرش بن کفیل لان میں کھڑا فون دیکھ رہا تھا۔ تبھی ماہم اس کے قریب آ کر رکی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، عرش نے
سر سے دیکھا. بولو. ہم نے گہری سانس لی. تم خوش نہیں ہو اس شادی میں؟ عرش نے فوراً اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے صرف اپنی ماں کے کہنے پر شادی کی ہے. تم مہرو سے محبت نہیں کرتے. عرش کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. ماہم اپنی حد میں رہو. یہ سچ کہہ رہی ہوں میں. ماہم نے تیز لہجے میں کہا. تمہارے اور میرے درمیان جو تھا وہ سب کیا تھا؟ تم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ عرش کے جبڑے سخت ہو گئے تھے. ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں تھا. تم نے ہمیشہ خود سے سوچا. میں نے کبھی تمہیں کوئی امید نہیں دی. ماہم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں کرتا. عرش نے سخت لہجے میں کہا. میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی کا نام مہرو بنت جمیل ہے. ماہم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. میں تمہاری قابل نہیں. وہ تمہاری قابل نہیں ہے. وہ بچی ہے، نہ سمجھے. تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہ سنتے ہی عرش کی آنکھوں میں سختی اتر آئی. خبردار جو دوبارہ مہرو کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا. ماہم ایک لمحے کو خاموش ہوگی مگر پھر تلخی سے بولی. آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ عرش اس کے قریب آیا مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا. اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم میں نہیں. ماہم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں. وہ معصوم ہے، سچی ہے، وفادار ہے اور سب سے بڑھ کر وہ میری بیوی ہے. ماہم نے مٹھیاں بیچ لیں. تو واقعی اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ عرش چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا. ہاں، اور اگر کسی نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں وہ شخص اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا. ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے جبکہ عرش پلٹ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور اوپر بالکونی میں کھڑی مہرو کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے عرش کی محبت صاف دکھائی دی تھی. مہرو اور عرش کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی. عرش اب پہلے سے زیادہ مہرو کا خیال رکھنے لگا تھا. وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں پر مسکراتا اور اسے ہر وقت خاص محسوس کرواتا. مگر ماہم ابھی بھی ان دونوں کے درمیان دیوار بننا چاہتی تھی. ایک دن عرش کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا جبکہ گھر میں صرف مہرو اور ماہم موجود تھی. ماہم مہرو کے کمرے میں آئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. مہرو چلو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں. مہرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیا؟ بس چلو تو صحیح. مہرو زیادہ کچھ سمجھے بغیر اس کے ساتھ چل دی. ماہم اسے گھر کی اوپری والی چھت پر لے گئی. یہاں کیوں لائی ہو مجھے؟ مہرو نے پوچھا. ماہم نے اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے. مہرو ایک دم چونک گئی. کیا؟ تم نے عرش کو مجھ سے چھین لیا. ماہم چیخی. وہ میرا تھا، صرف میرا. عرش آپ سے محبت نہیں کرتے. مہرو نے دھیمی آواز میں کہا. وہ میرا شوہر ہے. یہ سن کر ماہم کا غصہ اور بڑھ گیا تھا. خاموش. اس نے غصے میں مہرو کو زور سے دھکا دیا. مہرو کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیڑھیوں کے کنارے سے ٹکراتے ہوئے نیچے جا گری. اس کی درد بھری چیخ پورے گھر میں گونج گئی. چند لمحے بعد گھر کے ملازم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جبکہ مہرو بے ہوش ہو چکی تھی. اسی وقت عرش بن کفیل گھر واپس آیا تھا. جیسے اس نے مہرو کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. مہرو! وہ فوراً اس کے پاس بھاگا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. آنکھیں کھولو مہرو پلیز. مگر مہرو بے ہوش تھی. عرش فوراً اسے اسپتال لے گیا. اسپتال کے باہر عرش کی بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا. آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے مگر انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں. عرش نے سکون کا سانس لیا. پھر اس کی نظر ماہم پر پڑی جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی. عرش تیزی سے اس کے قریب گیا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا. تم نے یہ کیا کیا؟ ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں صرف ڈرانا چاہتی تھی. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ عرش پہلی بار اس پر اتنا غصہ ہوا تھا. تم نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہے. ماہم روتے ہوئے بولی. میں تم سے محبت کرتی ہوں. یہ محبت نہیں، پاگل پن ہے. عرش نے سخت لہجے میں کہا. آج کے بعد تمہارے اس گھر میں مجھ سے اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں. عرش نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو بلایا اور ماہم کو اس کے گھر واپس بھیج دیا. اور اگر دوبارہ میری بیوی کے قریب آنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا. کچھ دن بعد مہرو اسپتال سے واپس آ گئی تھی. اب عرش ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا. وہ خود اسے دوائیاں دیتا، وقت پر کھانا کھلاتا اور رات کو اس کے سہرانے بیٹھا رہتا. ایک رات مہرو نے دھیمی آواز میں کہا. آپ کو بہت ڈر لگا تھا؟ عرش نے فوراً اس کی طرف دیکھا. تمہیں اندازہ بھی نہیں. وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا. مہرو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. میں اب ٹھیک ہوں. عرش نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اور اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا. وقت گزرتا گیا. ایک دن مہرو بہت خاموش تھی. عرش نے اسے غور سے دیکھا. کیا ہوا؟ مہرو نے دھیرے سے ایک رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی. عرش نے حیرت سے رپورٹ دیکھ کر پھر اس کی نظریں ایک لمحے میں بدل گئیں. یہ سچ ہے؟ مہرو نے شرماتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا دیا.
ہم پاپا بننے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عرض جیسے کچھ سمجھ ہی نہ پایا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جو مہرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مہرو؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا اور اسے اپنی بھاؤں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ مہرو ہنس پڑی جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ آشو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولا، اب ہماری چھوٹی سی دنیا مکمل ہونے والی ہے۔ مہرو نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جبکہ عرش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم دونوں کا خیال رکھوں گا۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس